أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آپ لوگوں میں سے بہت سی ایسی ہیں جو یہاں پاکستان سے عمومی نامساعد حالات جو احمدیوں کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے آئی ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسی ہو یا ہو سکتا ہے ایک دو ایسی ہوں جو براہ راست کسی تکلیف میں سے گزری ہوں۔ ہاں، پاکستان میں خوف ضرور ہے کہ ہمارے خاوند، ہمارے بچے، ہمارے قریبی عزیز خطرے میں ہیں، اور کوئی بھی سرپھرا نام نہاد علماء کے کہنے اور بھڑکانے پر کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ خوف، یہ فکر کی تلوار ہر احمدی پر ہر وقت لٹک رہی ہے جو پاکستان میں موجود ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عموماً یہاں آ کر کچھ عرصے بعد اکثر لوگ، خاص طور پر عورتیں، بچے، ان سخت حالات کو بھول جاتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سی یہاں پیدا ہونے والی لڑکیاں، لڑکے، یا جنہیں یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، وہاں پاکستان میں احمدیوں پر جو سختیاں ہیں انہیں بھول چکی ہیں، اور جن کے سب قریبی عزیز باہر آ گئے ہیں وہ لوگ تو جانتے بھی نہیں یا اس درد کو محسوس نہیں کرتے جو اپنے قریبیوں کی وجہ سے محسوس ہو سکتا تھا، کہ احمدیوں پر بعض جگہ کس قدر سختیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں تو یہ قانون کی وجہ سے یہ سختی احمدیوں سے روا رکھی جا رہی ہے، اور مولوی کو یا جماعت مخالف لوگوں کو کھلی چھٹی ہے، لیکن پاکستان کے علاوہ بھی بعض ممالک ہیں جہاں احمدیوں کو احمدیت قبول کرنے کے بعد سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض یہاں آنے والی دوسرے کم ترقی یافتہ ملکوں سے آئی ہیں، اور اس لیے آئی ہیں یا ان کے خامد اس لیے یہاں منتقل ہوئے ہیں
کہ ان ترقی یافتہ ملکوں میں بہتر روزگار کے مواقع میسر آئیں۔ بہرحال جن وجوہات کی وجہ سے بھی اکثریت یہاں آئی ہے اس وقت جو احمدی ہیں ان میں سے حالات کی وجہ سے آئی ہیں یا بہتر روزگار کی تلاش میں آئی ہیں یا جیسا کہ میں نے کہا بعض سخت حالات جن کی وجہ سے آئی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی لحاظ سے فضل فرمایا ہے اور دنیاوی بہتری کے جو سامان اللہ تعالیٰ نے بہم پہنچائے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا۔ اگر یاد رکھیں گی تو دنیا تو مل ہی جائے گی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضلوں سے حصہ لینے والے بھی بنیں گے۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جب بعض عورتیں اور خاندان تکلیفوں سے گزر کر ان ممالک میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضل فرمائے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو سخت حالات کے باوجود اپنے ملک میں ہی رہے اور رہ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور انہوں نے ڈٹ کر ان سختیوں کا مقابلہ بھی کیا۔ پاکستان کے علاوہ بعض ایسے ممالک ہیں جیسا کہ میں نے کہا وہاں ظلم ہوتے ہیں اور آخرکار ان کو کامیابیاں بھی ملیں وہاں رہنے کے باوجود اپنے اپنے ملکوں میں۔ ایسے بعض حالات ایسے بعض واقعات میں پیش کروں گا جو پاکستان کے علاوہ لوگوں کے بھی ہیں، تاکہ آپ لوگ جو یہاں آئی ہیں بیٹھی ہیں، ایک عرصہ گزر گیا ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اپنی ایک لمبا عرصہ رہنے کی وجہ سے ان کو یہ احساس نہیں کہ سختیاں کیا ہوتی ہیں، ان کو بھی پتہ لگے اور ان کے بھی ایمان میں اضافہ ہو۔ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی طرف توجہ پیدا ہو، اس کا احساس بڑھے۔ پہلا واقعہ تو ایک پاکستانی خاتون کا ہی ہے جو سختیوں سے گزرنے کے بعد کینیڈا گئیں۔ براہ راست ان پہ سختی ہوئی۔ اکثر تو عورتیں ایسی ہیں جن کے مردوں کو سختیوں سے گزرنا پڑا یا حالات ایسے پیدا ہوئے کہ براہ راست سختیاں نہیں بھی تھیں تو اس کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا، لیکن ان کو براہ راست یہ متاثر ہوئیں اور یہاں کینیڈا چلی گئیں، پھر وہاں جا کے پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو انہوں نے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور اپنے پرانے حالات کو بھلایا نہیں ہے۔ کینیڈا سے ہیں خاتون، یہ آنسر صاحبہ، وہ لکھتی ہیں کہ جب میں پاکستان میں تھی اس وقت ہماری فیملی کو کشمیر سے ہجرت کر کے فیصل آباد آنا پڑا۔ ہجرت کی وجہ سے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اس وقت مجھے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بطور ہیڈ نرس کے بہت اچھی نوکری مل گئی، لیکن کچھ عرصے بعد میرے علم میں آیا کہ اس ہسپتال کا ہیڈ ڈاکٹر جو تھا، انچارج ڈاکٹر، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف گندی زبان استعمال کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے اپنے دفتر بلایا اور کلمہ پڑھنے کا کہ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ میں نے کلمہ سنایا اور ساتھ ہی اسے کہہ دیا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایسے کلمات نہیں سن سکتی جو تم کہتے ہو۔ اس پر اس نے مجھے یہ کہہ کر نوکری سے نکال دیا کہ تم قادیانی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد پھر وہ کینیڈا بھی آ گئیں، حالات بھی بہتر ہوئے۔ بس یہ ایمان کی مضبوطی ہے
جو ہر احمدی کو دکھانی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایمان کی مضبوطی ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا بناتی ہے۔ اس واقعہ کی صدر لجنہ فیصل آباد نے خلیفۃ المسیح رابع کے نام اپنی خدمت میں جو ان کی خدمت میں جو خط لکھا تھا اس میں بھی ذکر کیا۔ جب خط لکھا کہ اسپتال کے ڈاکٹر نے اس طرح نکال دیا ہے، تو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا کہ جس نے ایسا کیا ہے اس کا ہسپتال اور کاروبار ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد اس شخص کا ہسپتال جو مالک تھا اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلا اور ختم ہو گیا۔ تو ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بدلہ لے لیا کہ اس کا کاروبار ہی ختم ہو گیا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں نکالنے والا تھا۔ یہ نشان ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے حالات تو ہمارے سامنے آتے ہی رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ملک سے باہر بھی نکل آئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ لیکن دوسرے ممالک میں بھی احمدی عورتیں جس طرح سختی سے گزریں اور گزر رہی ہیں، ان کی قربانیاں بھی غیر معمولی ہیں، ان کی مثالیں بھی بہت سی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ مثالیں آپ لوگوں کو بھی، جیسا کہ میں نے کہا، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ دلانے والی ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیش کی خاتون ہیں، وہاں کے امیر صاحب لکھتے ہیں، اب بنگلہ دیش کے لوگ تو عموماً باہر بہت کم نکلے ہیں، اکا دکائی کے چند فیملیاں آئی ہیں، اس طرح نہیں آئی جس طرح پاکستان سے آتے ہیں حالات کی وجہ سے۔ حالات وہاں بھی بڑے خطرناک رہے، خوفناک رہے، شہید بھی ہوئے وہاں لوگ۔ بہرحال ایک احمدی خاتون تھیں صدیقہ صاحبہ، جو بطور انجینئر پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر رہی تھی۔ انہوں نے 2011 کے UK کے جلسے میں شمولیت کے لیے چھٹی کی درخواست دی، تو انتظامیہ نے پہلے تو چھٹی دے دی، لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ احمدی ہیں اور اپنے خلیفہ سے ملنے اور جلسہ میں شامل ہونے کے لیے جا رہی ہیں، تو انتظامیہ نے کہا کہ تمہیں نوکری سے استعفیٰ دے کر جانا پڑے گا، ہم نے چھٹی نہیں دینی۔ اس پر موصوفہ نے فوراً استعفیٰ دے دیا، اور بعد میں انہوں نے مجھے خط بھی لکھا، دعا کے لیے لکھا۔ اللہ تعالیٰ، میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل فرمائے گا اور بہتر انتظام کر دے گا پہلے سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ملک میں نوکری کی تلاش کے لیے خاصی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، لیکن موصوفہ نے ایک جگہ درخواست دی اور وہاں بغیر کسی کوشش کے اور بھاگ دوڑ کے ان کو فوری طور پر وہاں اس سے بہتر نوکری مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کو نوازتا جب وہ قربانی کرتے ہیں۔ پھر 2 احمدی خواتین جنہوں نے ہر ظلم برداشت کیا لیکن دین کو دنیا پر مقدم رکھا۔ ان کے باہر آنے کے بھی وہاں کوئی سامان نہیں تھے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کی۔ صوبہ بنگال جو ہے ہندوستان میں، وہاں کے سے واقعہ ایک لکھتے ہیں انسپیکٹر صاحب تحریک جدید کہ جماعت احمدیہ بتھاری کے واجد علی صاحب منڈل مرحوم کو 1982 میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ قبول احمدیت کے بعد شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے بھائی بھی سخت مخالف ہو گئے۔ خاندان نے قطع تعلق کر دیا۔ واجد علی صاحب کی 2 بیٹیاں فاطمہ بیگم اور ماجدہ بیگم کی شادی قبول احمدیت سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس لیے مخالف بھائی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں غیر احمدی دامادوں کو برگلایا، جس سے دونوں دامادوں نے اپنی اپنی بیویوں فاطمہ اور ماجدہ کو ہر قسم کی تکلیف دینی شروع کر دی کہ شاید
بیٹیوں کی وجہ سے باپ پر اثر ہو اور وہ احمدیت سے توبہ کر لے اور چھوڑ دے، لیکن باپ نے کوئی اس پر کی پرواہ نہیں کی، کوئی اثر نہیں ہوا ان پر۔ آخر دامادوں نے کورٹ کے ذریعے سے اپنی اپنی بیویوں کو طلاق نامہ بھجوا دیا۔ جو فاطمہ تھیں وہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر والد کے گھر آ گئیں، اور احمدیت کے بارے میں، احمدی نہیں ہوئی تھیں ابھی، احمدیت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، اور اسی طرح دوسری نے بھی، اور معلومات کے بعد پڑھ کر سمجھ کر دونوں نے احمدیت اختیار کر لی، احمدیت میں شامل ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جو ماجدہ تھیں ان کی تو قادیان میں شادی ہو گئی، اور وہ تو اللہ کے فضل سے خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن فاطمہ کو قبول احمدیت کی بنا پر اپنی خوشحال زندگی جو تھی وہ قربان کرنی پڑی، اور لیکن پھر بھی ان کے ثبات قدم میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ مضوفہ وہاں اپنی جگہ جہاں تھیں سلائی کا معمولی کام کرنے لگیں، گزارا کر لیتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کے بعد ان کا ایمان بھی مضبوط ہوا، مالی قربانی بھی اپنی استطاعت سے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 10 گنا بڑھ کر کرتی تھیں، اور ہمیشہ یہ ان کی عادت تھی کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد کوشش تھی کہ ہر قسم کی قربانی جماعت کی خاطر دینے میں وہ ان کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ تھیں قربانی کرنے والی عورتیں جو باہر بھی نہیں آ سکتیں۔ پھر ہندوستان کی ایک مخلص خاتون کا ذکر کرتے ہوئے بنگال کے سرکل انچارج لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے فضل الرحمان صاحب جو کلکتہ میں ٹائپسٹ تھے، انہوں نے بیعت کی، مگر ان کی اہلیہ نے ان کی شدید مخالفت کی، حتیٰ کہ شوہر کے ساتھ رہنا بھی گوارہ نہ کیا اور میکے چلی گئیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد موصوفہ نے خواب کی بنا پر بیعت کر لی اور شوہر کے پاس واپس آ گئیں، اور پھر مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ رشتہ داروں نے، ملاؤں نے بڑا زور لگایا، رشتہ داروں نے ان کو مارا پیٹا بھی، حتیٰ کہ ان کو اتنا شدید مارا کہ ایک وقت ایسا آیا اس مار پڑنے کی وجہ سے کہ ان کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، لیکن احمدیت پر ثابت قدم رہیں۔ اس گاؤں میں ان کی ایک ہی فیملی احمدی تھی۔ ان کے شوہر کی وفات پر مولویوں نے بڑا شور مچایا کہ تو یہاں دفن نہیں کرنے دیں گے۔ ان خاتون نے مبلغ کو فون کیا کہ احمدیوں کو لے کر آؤ تاکہ تدفین کی جا سکے۔ مخالفین نے قبرستان میں دفنانے سے روک دیا۔ بڑی باہمت خاتون تھی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر قبرستان میں دفنانے دیتے تو میں ان کو اپنے گھر کے صحن میں دفن کر لوں گی۔ چنانچہ ہمارے احمدیوں نے جنازہ پڑھا اور ان کے گھر کے صحن میں ان کی تدفین ہوئی۔ اب ان کے ایک بیٹے مولم بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پھر اسی طرح ہندوستان کی ایک اور مخلص خاتون کا ذکر ہے۔ نارائن پور ضلع کھمم آندھرا پردیش میں شدید مخالفت کی وجہ سے لوگ احمدیت سے دور ہو گئے تھے، احمدیت قبول کی اور پھر ڈر کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن 2 گھر مخالفت میں بھی ثابت قدم رہے۔ ان میں ایک بی جان صاحبہ تھیں جن کی عمر 65 سال تھی اور ان کی معمولی کھیتی باڑی تھی۔ انہوں نے مخالفت کے بعد جلسہ سالانہ قادیان میں شرکت کا ارادہ کیا۔ قادیان سے جب واپس گئیں تو مخالفین جنہوں نے سارے گاؤں کو ڈرایا ہوا تھا
پھر ان کے پاس آئے اور دھمکی دی کہ تیرا شوہر بوڑھا ہے، وہ مر گیا تو جنازہ میں کوئی نہیں آئے گا، نعش پڑی رہے گی اور سڑ کر کیڑے پڑ جائیں گے۔ بی جان صاحبہ نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اپنے ایمان پر قائم ہوں اور میرا خدا تمہیں ضرور سزا دے گا تم لوگوں کو۔ میں نے قادیان میں بہت دعائیں کی ہیں۔ بہرحال چند دن بعد مخالفت میں پیش جو شخص تھا وہ مشکوک حالت میں مرا ہوا پایا گیا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، 3 تک اس کی نعش لینے کوئی نہیں آیا، اور پھر کہنے والے کیا بیان کرتے ہیں کہ ان کی نعش میں کیڑے پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی، مظلوموں کی جو آہیں ہیں سنتا ہے، تو ایک واضح نشان کے طور پر پھر دکھاتا بھی ہے اس کے نتائج۔ پھر ایک خاتون اپنے خامند پر بیتنے والے ایک دردناک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ 2008 میں مخالفین احمد کی طرف سے جو ظلم و ستم اور بربریت کا مظاہرہ ہوا، یہ سہارنپور کی ہیں عرفانہ صاحبہ، کہتی ہیں میں نے دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے خود دیکھا میں نے۔ کہتی ہیں کہ 2006 میں ہم لوگوں کو احمدیت کے بارے میں معلوم ہوا۔ میرے شوہر کی کپڑے کی دکان تھی، اکثر دوپہر کے وقت ان کے پاس ان کے نئے ساتھی جو کہ احمدیت کو اچھی طرح سے جانتے تھے آ کر بیٹھتے، اور دونوں کے درمیان گھنٹوں اس بات پر بارے میں بات چیت ہوتی، تکرار ہوا کرتی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ میرے خاوند جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت 8 سال سے تقریباً سہارنپور کے جماعت اسلامی کے امیر بھی تھے، اس لیے بحث بھی بڑی ہوتی تھی ان کی۔ کہتی ہیں کہ میں 2006 میں میرا بڑا بیٹا قادیان گیا، اس نے وہاں بیعت کر لی۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال تک اس نے بیعت کرنے کی بات ہم سے چھپا کے رکھی۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ وہ احمدی ہو گیا، تو اس کے بعد میرے چھوٹے بیٹے نے بھی بیعت کر لی، اسے بھی تبلیغ کرتا رہا خاموشی سے۔ اس کے بعد میرے خاوند نے اور بعض رشتہ داروں نے قادیان کی زیارت کا پروگرام بنایا۔ قادیان آنے پر انہوں نے جو کچھ دیکھا، جو محسوس کیا، جو ہمارے مولوی صاحبان کہتی ہیں قادیان کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے، اس سے بالکل مختلف پایا۔ سب جھوٹ تھیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ قادیان سے واپسی پر انہوں نے اور ہم سب نے ہمارے سامنے قادیان کی حقیقت بیان کی، جس کو سن کر ہمارے دل بھی مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ 27 مئی 2008 کو کہتی ہیں ہم سب نے بیعت کر لی۔ وہی دن جب لاہور میں ظالمانہ طور پر 2 مسجدوں میں ہمارے احمدیوں کو شہید کیا گیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان کو احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں نے ہم پر شک کرنا شروع کر دیا کہ شاید ان کو شک ہو گیا کہ ہم احمدی ہو گئے ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ شک یقین میں بدلتا گیا اور مخالفت تیز ہوتی گئی۔ ہمارے رشتہ داروں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا، لوگ ہمیں قادیانی کہہ کر طنز کرنے لگے، بچوں کو پریشان کیا جانے لگا، مسلمان دکانداروں نے ہمیں سامان وغیرہ دینا بند کر دیا، مارنے کی، قتل کی اور مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور حالات بگڑتے چلے گئے، مخالفت زور پکڑتی چلی گئی، مگر ہم سب پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم اپنے ارادے پر، اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ کہتی ہیں میرے بچوں کو اسکول میں بہت ستایا جانے لگا، اور بچے ساتھی جو تھے تنگ کرتے تھے ان کو کہ تم لوگوں نے پیسے لے کر، بچے کہنے لگے اسکول کے، جو کچھ ان کے استادوں نے اور مولویوں نے سکھایا تھا، کہ تم لوگوں نے پیسے لے کر اپنا ایمان بیچ دیا۔ غلط ہر طرح سے کہتی ہیں ہمیں تنگ کیا جاتا تھا، بچوں کو باہر نکلنا مشکل ہو گیا اور ہم سب پریشان تھے۔ اسکول جانا اور ٹیوشن سینٹر وغیرہ جانا بھی بند ہو گیا۔
سارے رشتہ داروں اور محلے والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، بات بھی کوئی نہیں کرتا تھا، غرض کہ کوئی بھی طریقہ نہیں چھوڑا انہوں نے پریشان کرنے کا۔ شوہر کے ساتھ جو بھی دکانداروں نے برا سلوک کرنا شروع کر دیا، اور ان کی دکان کے گرد گرد کچھ پہرے دار انہوں نے چھوڑ دیے تاکہ کوئی رشتہ دار ہمارے گھر نہ آ سکے۔ مسلمان لوگوں نے ہمارے سامان لینا بند کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری دکان کا کام دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب کہتے ہیں میرے خامد گھر آتے تو دن بھر کے گزرے ہوئے حالات ہمیں بتاتے۔ کہتے ہیں ایک رات تقریباً 12 بجے قریب جب ہم سو رہے تھے تو محلے کے ایک لڑکے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کی دکانیں جلا دی گئی ہیں۔ گھر کے سارے مرد جلدی جلدی اٹھ کر دکانوں کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو آگ لگی ہوئی تھی۔ فائر بریگیڈ والے آ گئے تھے اور آگ بجھا رہے تھے، اور زیادہ نقصان نہیں ہوا اللہ کے فضل سے۔ لیکن اس نقصان کے باوجود، ان سب حرکتوں کے باوجود، یہ کہتی ہیں بفضل تعالیٰ ہم اپنے ایمان پر قائم رہے اور جماعت کے ساتھ جڑے رہے۔ کبھی مخالفت کی وجہ سے بات ہمارے دل میں نہیں آئی کہ احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بہرحال جیسے جیسے ظلم بڑھتے گئے، کہتی ہیں ہمارے ایمان بھی اسی طرح مضبوط ہوتے چلے گئے۔ شہر کے مولوی دن رات ہمارے خلاف جلسے وغیرہ کرنے لگے، لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکانے لگے۔ باوجود ہندوستان میں ہونے کے شہر کا ایک حصہ مسلمانوں کا تھا، ایک حصہ ہندوؤں کا، اور مسلمان علاقے میں ان کی جتنی مخالفت ہو سکتی تھی کی جاتی تھی۔ ایک رات مخالفین احمدیت نے، کہتی ہیں، ہمارے خلاف بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ سارے شہر میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے جلسے کا پروگرام سنانے کا انتظام کیا گیا اور بہت بھڑکیلی تقاریر کی گئیں۔ اسی رات کو، کہتی ہیں، ہمیں خبر ملی کہ احمدی بھائی افضال احمد کے گھر پر مخالفین نے حملہ کر دیا ہے اور ان کو بہت مارا پیٹا گیا ہے، شدید زخمی کر دیا گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی سہارنپور میں احمدی گھر تھے، باری باری سب پر حملہ کیا گیا۔ اگلے دن جمعے کی نماز کے بعد مخالفین نے ہمارے گھر پر بھی حملہ کر دیا۔ حملہ آور ہمارے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس وقت میں گھر پر اکیلی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو گھر کے پیچھے والے کمرے میں چھپا دیا۔ میرے دیور کے گھر میں مخالفین نے گھس کر بہت مالی نقصان پہنچایا۔ میں اکیلی ان سب کا سامنا کرتی رہی اور ان کے آگے ہار نہیں مانی۔ وہ لوگ آگ لگانے ہی والے تھے کہ پولیس آ گئی۔ پولیس نے آ کر ان سب پر لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کا استعمال کیا۔ تعداد بہت زیادہ تھی، پولیس کی کنٹرول میں نہیں ہو رہی تھی، پولیس بھی ڈر رہی تھی۔ تو بہرحال پولیس نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ کچھ وقت کے لیے یہاں سے چلے جائیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں۔ اور اسی رات کہتے ہیں ہم سہارنپور چھوڑ کر اس جگہ سے چلے گئے، پھر قادیان کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود استقامت دکھائی۔ بس جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر اگر حقیقی ایمان ہو تو استقامت ملتی ہے۔ عورتوں اور بچوں کی استقامت پھر جب مردوں میں بھی حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ تو اگر یہ عورتیں اور بچے بزدلی دکھائیں تو پھر مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں جو کہیں باہر نہیں جا سکتے، لیکن وہاں رہ کر مخالفت کا سامنا کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ قادیان چلے گئے۔ پھر امیر صاحب گیمبیا دکھتے ہیں کہ یہاں نارتھ بینک ریجن کے ایک قصبے میں ایک خاتون ہیں، سسٹر تیدا، پیدائشی احمدی ہیں اور ایک احمدی مخلص گھرانے سے تعلق ہے۔ تاہم لکھتے ہیں کہ قسمت انہیں عجیب ایک موڑ پر لے آئی اور اس کی شادی غیر احمدی سے ہو گئی۔ اس کا خامد ایک مذہبی کٹر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ لوگ افریقن بھی بڑے کٹر مسلمان ہیں جو ہے شدت پسند، اور مسجد کا امام بھی اسی خاندان سے مقرر ہوتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت کے بھی سخت مخالف تھے۔
اس خاتون نے ان سب کے ہوتے ہوئے اپنے دین کو نہ چھپایا اور برملا اظہار کیا، اور ہمیشہ اسی طرح جماعتی پروگرام میں شرکت کرتی رہتی تھیں جیسے پہلے کرتی تھیں، لیکن خاوند یا اس کے خاندان کے فرد کے پیچھے کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا میں احمدی ہوں، تم لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گی۔ اسی طرح اس خاندان کی نفرت اور ظلم کا نشانہ بنتی رہیں، اور لیکن اپنا ایمان نہیں بیچا اور ثابت قدم رہی۔ اپنے بچوں کا بھی جماعت سے مضبوط تعلق قائم رکھا۔ ان کے بچے بھی باقاعدگی سے مشن ہاؤس آتے اور تربیتی کلاسز میں شامل ہوتے۔ بہرحال خاوند نے تنگ کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی، اور 9 ماہ تک اس پہلی بیوی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان کے بڑے بھائی اور جماعت نے اس کی کچھ عرصہ مالی مدد کی۔ یہ تمام عرصہ بھی اس نے انتہائی صبر اور استقامت سے بسر کیا، ہمیشہ دعا کرتی اور مضبوطی ایمان کا اظہار کرتی تھیں۔ اور خاوند کے خاندان میں یہ بھی رواج تھا، یہ کہتے ہیں ایک اور ان کا مضبوطی ایمان کا واقعہ ہے کہ دیگر ہمسائے اکٹھے مل کر ایک مذہبی اجلاس کرتے تھے جس میں کسی بڑے امام کو بلایا جاتا تھا۔ اس تقریر میں امام جو آیا غیر احمدی، اس نے تقریر کے دوران کہا کہ جب بھی کوئی احمدی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے 25 ڈلاسی دیے جاتے ہیں، اور ڈلاسی وہاں گیمبیا کی کرنسی کا نام ہے۔ وہ سسٹر ٹیدا وہاں موجود تھیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امام جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں خود ہمیشہ سے احمدیوں کی مسجد میں نماز پڑھتی رہی ہوں اور ایک بھی ڈلاسی کبھی وصول نہیں کیا۔ تو یہ بات امام کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس بات پر اس کو گھر والوں نے اور ہمسایوں نے مسجد سے نکال دیا اور ان پر کافی سختیاں ہوئیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے 5 بیٹوں اور 1 بیٹی کی بڑے اچھے رنگ میں تربیت کی ہے، اور یہ سب جماعت سے اخلاص کا تعلق رکھنے والے ہیں، اور تھوڑی آمدنی کے باوجود باقاعدگی سے چندہ ادا کرنے والی ہیں، اپنے اور اپنے تمام بچوں کی طرف سے ہر تحریک میں حصہ لیتی ہیں، اور ایک مثالی احمدی ہیں بچے، قرآن کریم بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہیں ایمان بچانے والی اور دیندار خواتین جو دین پر قائم رہیں گی اور کامیاب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بھی وارث بنیں گی، نہ کہ وہ جو دین میں کمزوری دکھانے والی ہیں، غربت کے باوجود مالی قربانی میں پیش تھیں، بچوں کی تربیت اعلیٰ رنگ میں کی، باوجود نامساعد حالات کے، باوجود گھر والوں کی مخالفت کے احمدیت سے جوڑے رکھا۔ بس یہاں آ کر جب کہ آپ لوگوں کو مذہبی اور دینی آزادی ہے، اپنے بچوں کو دین سکھانے کی طرف توجہ دلائیں، خود بھی دین کا علم بڑھانے کی طرف توجہ کریں، اپنے ایمان کو میں مضبوطی پیدا کریں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں ماحول بھی ہر وقت بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ کئی دفعہ میں بچوں کو سمجھا چکا ہوں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، اور یہاں ہمیں پہلے سے بڑھ کر اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو دین سے جوڑنا ایک بہت بڑا کام ہے یہاں، اور جو خاص طور پر عورتوں اور ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ بس اس فرض کو سمجھیں، اس ذمہ داری کو سمجھیں، اور یاد رکھیں کہ جس طرح یہ عورت دشمنوں میں رہنے کے باوجود اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی رہی، ایک دور دراز افریقہ کے رہنے والے ملک کی، تو یہاں آ کر آپ لوگ جو پڑھی ہوئی عورتیں ہیں
آپ کو تو خاص طور پر اس سے توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ کی نسلیں ہمیشہ احمدیت پر قائم رہیں اور برباد نہ ہوں۔ ایک اور مخلص خاتون کا ذکر کرتے ہوئے امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ سسٹر سوادی صاحبہ اپنے والدین کے ساتھ احمدیت قبول کی، اور اس کے بعد ایک احمدی نوجوان سے ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد والدین جو تھے وہ کسی وجہ سے اور اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے احمدیت سے دور ہو گئے، اور ان کو بھی کہا کہ تم اپنے احمدی خاوند کو چھوڑ کر اب ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن اس خاتون نے اپنے والدین سے کہا کہ شادی کے وقت آپ خوب جانتے تھے کہ وہ احمدی ہے، اب میں اس کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس پر اس کے والدین نے اس سے 3 سال تک قطع تعلق رکھا، مقاطعہ کیا، بات نہیں کی، اور اس 3 سال کے بعد بھی جب اس نے سمجھا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں تو والدین کے جب گھر جاتی تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا۔ اس نے یہ جذباتی اذیت بڑے حوصلے سے برداشت کی، لیکن جماعت کو نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی مخلص احمدی خاتون ہے، یہ مالی قربانی میں بھی پیش ہیں، خلیفہ وقت سے بھی انتہائی محبت کا تعلق کا اظہار کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اور مضبوطی پیدا کرتا جائے۔ ان ممالک میں جہاں بڑوں، افریقہ میں خاص طور پر بڑوں اور والدین کے حقوق کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، یہاں کی طرح بھی آزادی نہیں آئی کہ والدین کے سامنے کو بول لیں۔ ان میں ایسے حالات میں والدین کو جواب دینا اور دین کو مقدم رکھنا یہ انتہائی ایمانی جرأت کا اظہار ہے جو اس خاتون نے دکھایا۔ وہ عورتیں جو دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں جہاں شاید سڑکیں بھی پوری طرح نہیں پہنچتی ہوں گی، لیکن جب ایمان لائیں تو ایسا مضبوط ایمان ہے کہ کسی کی چیز کی پرواہ نہیں۔ خلافت سے تعلق پیدا کیا تو ایسا تعلق کہ باقی سب تعلقوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ہیں وہ مضبوط ایمان والی خواتین جو ایک وقت آئے گا جو ترقی کر کے اونچے اور اعلیٰ مقام پہ پہنچیں گی، جن کی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے امیر گیمبیا لکھتے ہیں، سسٹر سمباگ ہیں ایک علاقے کی، اپر ریور ریجن کی، ان کے خامد احمدی ہو گئے تو اس کے خاندان والوں نے بہت کوشش کی کہ یہ اپنے خامد کو چھوڑ دے۔ جب خاندان والوں نے اپنی بیٹی سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ نے شادی کے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ تم نے ہر حال میں اپنے خامد کی فرمانبردار رہنا ہے۔ یہ بھی برداشت اور حوصلہ آج کل ان لوگوں میں ہی ہے جو یا قدریں انہی میں قائم ہیں جو ذرا کم ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں۔ حقیقت ترقی یہی ہے۔ بہت سارے ہمارے گھروں میں جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، وہ اس لیے کہ لڑکیوں میں برداشت بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور لڑکوں میں بھی۔ شادی ہوتی ہے تو چند مہینے بعد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ والدین جو ہیں وہ بھی گھروں کو خراب کرتے ہیں بعض دفعہ۔ لیکن اس علاقے میں افریقہ کی رہنے والی ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ دیکھو، اپنے والدین کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اس شادی کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے، فرمانبردار رہنا ہے، بجائے سوائے اس کے کہ کوئی ایمان کا سوال پیدا ہو جائے، انتہائی ظلم ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن عموماً چھوٹی موٹی باتیں برداشت کرنی چاہیے گھروں کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ بچے بھی برباد نہ ہوں۔ بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں، اس کے بعد بچے برباد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس عورت نے جواب دیا کہ اب اس کی فرمانبرداری میرا نہ صرف اخلاقی فرض ہے بلکہ میرا مذہبی فریضہ بھی ہے،
اور میں نے تو اس میں کوئی غیر اسلامی حرکت نہیں دیکھی اپنے خاوند میں جو میں اس کو چھوڑ دوں، بلکہ جب سے احمدی ہوا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی باقاعدگی سے اب 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے۔ بس اس میں مردوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، صرف عورتوں پر سختیاں نہ کرتے چلے جائیں، عورتوں کو نہ سمجھاتے رہیں، عورتوں کے سے حقوق کا مطالبہ نہ کرتے رہیں، بلکہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں اور 5 وقتہ نمازوں کی طرف توجہ دیں اور اپنی بیویوں سے حسن سلوک بھی کریں۔ تو اب کہتی ہے کہ جب ایسے حالات ہیں، جب وہ 5 وقتہ نمازی بھی ہے، اخلاق بھی اس کے اچھے ہو گئے ہیں، سلوک میرے سے پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، تو اب تو مجھے پہلے سے بڑھ کر اس کی اطاعت کرنی چاہیے، خواہ اس کے لیے مجھے آپ لوگوں سے رشتہ توڑنا پڑے، میں توڑ دوں گی۔ اب میں احمدی ہو چکی ہوں۔ تو یہ ہے انقلاب جو احمدیت کی وجہ سے ان دور دراز ملکوں میں پیدا ہو رہا ہے، جو قربانیاں کرنے کی طرف ان کو توجہ دلا رہا ہے، جو اللہ کی خاطر ہر قربانی کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال اس کے نتیجے میں اس کے والدین نے جو اس کی مالی مدد کرتے تھے وہ روک لی۔ موصوفہ کہتی ہیں کہ اس مالی مدد روکنے کے بعد سے ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے مالی وسائل بھی پیدا نہیں ہوئے جو پہلے پیدا ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات پہلے سے بہتر کر دیے۔ اللہ بھی پھر غیرت رکھتا ہے اپنے لوگوں کی، جیسا کہ میں نے کہا۔ پھر قادیان سے ہی ریاض صاحب تحریر کرتے ہیں، ان کی اہلیہ ہیں بی بی توسم۔ 2008 میں صوبہ اڑیسہ کے کیرنگ گاؤں میں سے انہوں نے احمدیت مولوی آفتاب صاحب کے ذریعے احمدیت قبول کی۔ بیعت کرنے کے بعد کہتی ہیں میں نے جماعت احمدیہ کا سچا پیغام اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں تک پہنچایا، بیعت قبول کی تو ساتھ ہی تبلیغ بھی شروع کر دی اپنے گھر والوں سے۔ احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں پریشان کیا جانے لگا، احمدیت چھوڑنے کے لیے پریشر ڈالا جانے لگا۔ میرے سسرال کے لوگوں نے ایک میٹنگ کر کے فیصلہ کیا کہ یا تو ان کو احمدیت سے دور کیا جائے یا پھر ان کو احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے کچھ سزا دی جائے۔ مخالفت کی وجہ سے ہمیں وطن چھوڑنا پڑا اور نجیب آباد ضلع بجنور میں ایک ہندو محلہ میں کرائے کے مکان پر رہنا پڑا۔ اس وقت میرے بیٹے کی پیدائش بھی قریب تھی، اس لیے ان سب حالات کے پیش نظر ہم لوگ قادیان آ گئے۔ میرے شوہر کی شدید خواہش تھی کہ اپنے والد سے ملاقات کروں، مگر آخر وقت تک ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ مخالفت کی وجہ سے کہتے ہیں ہم لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی نہ مل سکتے تھے۔ میرے سسر نے ہمارے حصے کی زمین بھی اپنے دامادوں کو دے دی اور ہمیں تمام جائیداد سے بے دخل کر دیا، جو ظلم ہو سکتا تھا کیا۔ جب ہم وطن سے قادیان روانہ ہوئے، سفر کے دوران مجھے غیب سے آواز آئی، ایمان مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا، دعا مانگ رہی تھیں، تو کہتی ہیں مجھے ایک آواز آئی کہ ہم نے تمہیں جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے، کہتی ہیں مجھے ایک دن حضرت مسیح علیہ السلام کا دیدار کروایا خواب میں۔ اب خواب کے دوران ہی حضور اقدس علیہ السلام نے خاکسار سے یہ الفاظ کہے کہ تم پر خدا کی رحمت ہو۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اس نے ہمیں سچی اور پیاری جماعت کے ساتھ وابستہ کیا اور ہمارے دلوں کو روحانی نور سے منور کیا۔ بس اصل سکون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو، وہ نور حاصل ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر آپ کی کامل اطاعت کا نور ہے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہم سے عہد بیعت لیا ہے۔ اور اصل تسکین پھر تبھی ملتی ہے، دولت سے سکون نہیں ملا کرتا،
یہاں آ کر بہت سارے ہیں دولت کمانے کے باوجود ان کو سکون نہیں، کیونکہ دین سے دور ہٹ گئے۔ بس یہ وہ اصول ہے جسے ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ پھر امیر صاحب گیمبیا ہی تحریر کرتے ہیں کہ نارتھ بینک کی ایک سسٹر تبارہ صاحبہ ہیں، 3 سال ہوئے انہوں نے پہلے احمدیت قبول کی، 57 سال ان کی عمر ہے۔ ان کے اپنے گاؤں میں جو داعی اللہ خواتین ہیں ان میں ان کا ایک منفرد مقام ہے۔ 3 سال پہلے بیعت کی اور تبلیغ اور دعوت اللہ میں ایک مقام حاصل کر لیا، کئی میل کئی کلومیٹر پیدل سفر کر کے اپنے رشتہ داروں کو اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے جاتی ہیں۔ ان کی کوششوں کے باعث ان کے بھائی جو کہ ایک جگہ کے چیف بھی ہیں احمدی ہوئے، اور اللہ کے فضل سے بڑے پکے اور مخلص احمدی ہیں۔ یہ تمام دیگر لجنہ کو جلسہ سالانہ پر اپنا خرچ کر کے جانے کی تلقین کرتی ہیں۔ بعض دفعہ جماعتی غریب عورتیں ہیں، جماعت دیتی ہے لیکن وہ کہتی ہیں نہیں، اپنا خرچ کر کے جاؤ۔ اس کے علاوہ دیگر چندہ جات، چندہ عام اور مجلس کے چندے جات جو ہیں وہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتی رہتی ہیں۔ تو بس یہاں اچھے حالات میں جب آپ آ گئیں اور آپ کو یہاں تبلیغ کرنے میں کوئی پابندی اور روک بھی نہیں ہے، تو یہاں تو اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے، ہر گھر میں پہنچانے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے اور پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے لجنہ کو اور ہر عورت کو انفرادی طور پر بھی۔ اگر وہ مشکل حالات میں بھی تبلیغ کو انہوں نے مقدم کیا ہوا ہے اور دین کا پیغام پہنچا رہی ہیں، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کا عزم کریں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم سے اور دینی علم سے آراستہ کریں، خود اپنے اندر علم پیدا کریں، اپنے بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت کریں۔ بعض موقعوں پر بعض احمدی عورتوں نے مردوں سے بڑھ کر جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایسی ایمانی غیرت دکھائی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ مالدہ بنگال کے سرکل انچارج لکھتے ہیں 2005 میں سرکل مالدہ کی بیرگاچھی جماعت میں احمدیہ مسجد کی بنیاد رکھنے کے وقت مخالفین احمدیت کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی۔ بعض افراد لڑائی جھگڑا کرنے پر اتر آئے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ ہماری ایک خاتون ذکیہ صاحبہ نے اپنی ایمانی جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ہاتھ میں ایک چاقو لے کر مخالف احمدیت کے سامنے آ گئیں، مخالفین کے سامنے، بیچ مرد تھے کافی، اور کہنے لگیں کہ اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو اب آگے آ کر ہماری مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ ڈالو۔ ان کی اس ہمت اور جوش کو دیکھ کر تمام مخالفین ڈر گئے اور اسی وقت وہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب جماعت میں مسجد کے ساتھ ایک وہاں معلم کا گھر بھی تعمیر ہو چکا ہے اور باقاعدہ 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں وہاں۔ اب یہ اس عورت کی ایمانی جرأت تھی جو مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ پھر آندھرا پردیش انڈیا میں ہے، ایک فیملی نے 2 سال قبل بیعت کی تھی۔ جب یہ رپورٹ لکھی گئی اس وقت کچھ عرصہ بعد مخالفت ہوئی تو وہاں کی لڑکی 16-17 سال کی لڑکی محسنہ جو فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی تھی اور ایک مسلم اسکول میں پڑھاتی بھی تھی ساتھ، پرائمری اسکول میں، مخالفت کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکال دیا کہ وہ احمدی ہو گئی ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ عزیزہ کے بڑے بھائی مخالفت برداشت نہیں کر سکے اور بہن پر بھی دباؤ ڈالا کہ ابھی تو صرف نوکری سے نکالا گیا ہے احمدی کی وجہ سے، اب ہم یہاں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان سے بھی یہ لوگ نکال دیں گے، تم کچھ عرصہ خاموش احمدی بنی رہو، نہ اظہار کرو کہ تم احمدی ہو۔ اس پر عزیزہ نے جواب دیا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتی۔ تو بہرحال اس کے بعد اس کے بوڑھے باپ نے
سمجھا بجھا کے کچھ عرصے کے لیے ان کو قادیان لے گئے اور وہاں رہے، پھر واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ نہایت غریب اور اخلاص میں زندگی بسر کرنے والی اس عزیزہ نے نہ صرف استقامت دکھائی بلکہ بڑی جرأت کے ساتھ مخالفین کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کو بھی برداشت کیا۔ تو یہ لوگ تو باہر نہیں آ سکتے کہ اپنی مشکلات کو دور کر سکیں، لیکن پھر بھی ثابت قدم ہیں، تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور اس تکلیفوں کے باوجود ان کے ایمان مضبوط ہیں۔ یہاں آنے والوں کو تو آسانیاں ملنے کے بعد اس بات کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمانوں کو بچائیں، اور پہلے سے بڑھ کر عملی طور پر اپنے آپ کو ایک سچا اور حقیقی احمدی بنائیں۔ قرآن کریم کے حکم ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اس ماحول میں گم ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں، لڑکیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا والدین کا یہاں آنا، ان کے خاندانوں کا یہاں آنا دین کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ لوگوں نے بھی دنیا میں گم نہیں ہونا بلکہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے، اور یہی چیز ہے جس سے آپ کو دنیا میں بھی بقا ہے اور اگلے جان میں بھی بقا ہے۔ اور اپنے عمل سے آپ کا ہر عمل اس کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ بعض احکامات اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ دیے ہوئے ہیں۔ پردے کا حکم ہے، اب پردے کی پابندی کرنا ہر عورت کی ذمہ داری ہے، ہر بچی کی ذمہ داری ہے۔ اپنے لباس کو باحیا لباس بنانا ہر عورت اور بچی کی ذمہ داری ہے، اور یہی نمونے ہیں جو اگلی نسلوں میں بھی پھر قائم ہوں گے۔ یہی نمونے ہیں جو جماعت کی انفرادیت کو بھی قائم رکھیں گے۔ یہی نمونے ہیں جو آپ کو تبلیغ کے میدان میں بھی کام آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مغرب میں آ کے لوگ پردے کو بھول جاتے ہیں، یہاں بھی بعض ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ یہاں کے جو غیر مذہبی ادارے ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور اداروں کے سربراہ ہیں، وہ روکیں کھڑی کرتے ہیں احمدی عورتوں کے سامنے، اور سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ تم نے پردہ نہیں کرنا، تم نے حجاب نہیں لینا۔ لیکن جن کا ایمان مضبوط ہے وہ اس اپنے نمونے دکھاتی ہیں۔ یہاں کینیڈا کی ایک مثال ہے، یہاں بھی ایک خاتون تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے پڑھائی مکمل کر لی، کہکشان نام ان کا، تو میں جاب کرنا چاہتی تھی اور بہت سی جگہوں پر جاب اپلائی کیا، لیکن کوالیفیکیشن ہونے کے باوجود میرے پردے کرنے کی وجہ سے مجھے جاب نہیں دی گئی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں پردہ نہیں چھوڑوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی، اور میں نے پردے کی وجہ سے کئی نوکریوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ مضبوط ایمان والوں کی یہ نشانی بھی ہے۔ یہاں ان ملکوں میں بھی، جرمنی میں بھی، UK میں بھی بعض لوکل لوگ ہیں، انگریز ہیں، جرمن ہیں، انہوں نے احمدیت قبول کی ہے تو بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی پریشانی کے اپنے پردے کو جو معیار ہے اس کو قائم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان سے پردہ کرتی آئیں اور یہاں آ کے پردے اتار دیے، یا اپنی اگلی نسلوں میں پردے کو رواج نہیں دیا۔ ایک بنیادی تعلیم ہے پردے کی، قرآن شریف میں اس کا واضح طور پر حکم ہے۔ بس جب آپ نمازوں کی طرف توجہ دیں، جب آپ مالی قربانیوں کی طرف توجہ دیں، تو اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات جو ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیں، کہ اسی سے ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اگلے جہان میں بھی کامیابی ہے۔ یہ سبق ہے ان سب لوگوں کے لیے۔ اس کینیڈا والی لڑکی کی مثال جو میں نے دی ہے، یہ اور بہت سی مثالیں ہیں لوکل لوگوں کی میرے سامنے، جو ذرا سی بات پر اپنے پردے اتار دیتی ہیں۔
دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے تو ان سختیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کو پورا کریں، ورنہ آپ اس عہد بیعت سے ہٹ رہی ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا کیا گیا ہے۔ بس اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ابھی جرمنی میں ہی مجھے فلسطین سے آئی ہوئی 3 بہنیں ملیں، اور ان کو اپنے خاندانوں کی طرف سے بڑی پریشانی کا سامنا ہے، خامد کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہے، خامدوں کی طرف سے، بلکہ عدالت میں مقدمے چل رہے ہیں جو ان کے خلاف ان کو حقوق سے محروم کر رہے ہیں، بچوں سے محروم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب میں نے اسے پوچھا کہ تم ایمان پر قائم ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے ایمان کو کوئی نہیں ہلا سکتا، ہم مضبوطی سے احمدیت پر قائم ہیں اور ایمان پر قائم ہیں، اور مخالفت کا ہر طرح مقابلہ کریں گے۔ بس اگر یہ لوگ مخالفت کے باوجود اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں اور اس مستقل مزاجی دکھا رہے ہیں، ثبات قدم دکھا رہے ہیں، تو آپ لوگ جو یہاں آسانیاں ہیں جن کو، وہ کیوں نہیں یہ دکھا سکتی؟ بس یہ واقعات آپ کو یہ احساس دلانے والے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے بہتر حالات کیے ہیں، مالی لحاظ سے بھی اور اپنے دین پر اپنی مرضی سے عمل کرنے کے لحاظ سے بھی، تو آپ پر کس قدر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی حالتوں کو دین کے مطابق کریں، دین کے احکامات کو ہر دوسری چیز پر فوقیت دیں، ان عورتوں کی قربانیوں کو سامنے رکھیں جو آج بھی دین کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہی ہیں اور برداشت کر رہی ہیں۔ اگر یہ احساس مٹ گیا اور یہاں کی رونقوں نے، یہاں کی چکا چوند نے، یہاں کی دنیا داری نے آپ کو صرف دنیا میں ڈبو دیا، جیسا کہ میں نے کل خطبے میں بھی ذکر کیا تھا، تو پھر خدا تعالیٰ کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حقیقی زندگی دنیا میں ڈوبنے میں نہیں ہے، بلکہ دین پر قائم ہونے میں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا تاکہ روحانی زندگی عطا کریں۔ یہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے بارے میں، اور اسی مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے اس زمانے میں۔ بس اگر اپنی اور اپنی اولادوں کی حقیقی زندگی چاہتی ہیں تو اپنے عہد کو، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے، اپنے اس عہد کو کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گی، اسے پورا کریں، ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔